خیبر پختونخوا کا ضلع شمالی وزیرستان دلکش نظاروں، پرفریب حسین وادیوں اور بے مثال موسم کے باعث فطری حسن کے حوالے سے انتہائی ثروت مند خطہ ہے۔ شمالی وزیرستان 3 سب ڈویژنز میرن شاہ، میر علی اور رزمک پر مشتمل ہے۔ میرن شاہ اس کا ضلعی صدر مقام ہے۔ شمالی وزیرستان کے مشرق میں بنو اور سرحد کے پار افغانستان کا خوست شہر واقع ہے۔ اٹھارہ سو 94 میں برطانوی فوج نے وزیرستان میں قدم جمائے۔ 1894-95 کی فوجی کارروائی کے بعد اسے 2 حصوں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تقسیم کر دیا گیا۔ انیس سو 24 میں برطانوی رائل ایئر فورس نے قبائلی علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فضائیہ کا استعمال کیا۔ شمالی وزیرستان قیام پاکستان کے بعد فاٹا کا حصہ رہا۔ سن 2018 میں شمالی وزیرستان کو فاٹا سے الگ کر کے ضلعی حیثیت میں صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا۔ سن 2014 میں آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں تقریباً 98,000 افراد بے گھر ہوئے، لیکن پاک فوج کی کاوشوں سے دہشت گرد عناصر کی بیخ کنی ہوئی اور شمالی وزیرستان میں معمولات زندگی دوبارہ پرامن انداز میں جاری ہیں۔ داوڑ اور وزیر یہاں کے معروف قبائل ہیں۔ شمالی وزیرستان کے لوگ انتہائی پرخلوص، مہمان نواز اور روایات کے پاسدار ہیں۔ یہ علاقہ نہ صرف سیاحتی حوالوں سے ناقابل فراموش ہے، بلکہ معدنی ذخائر کے حوالے سے بھی پاکستان کی قسمت بدلنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ آج میرن شاہ، رزمک اور میر علی میں زندگی معمول کے مطابق پرامن انداز میں رواں دواں ہے۔ سڑکیں بن رہی ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول، کالجز، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس اور بہترین ہسپتال بن چکے ہیں، اور نوجوان تابناک مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دتا خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ پر 4,000 طلباء کو فل اسکالرشپس دے کر انہیں خود مختار اور باصلاحیت بنایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے قومی عظیم کرکٹر یونس خان کے نام سے انتہائی خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کرکٹ کے مایہ ناز فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر کا تعلق بھی شمالی وزیرستان کے قصبے سپن وان سے ہے، جبکہ شیوا اور سپن وان میں آئل اور گیس کے ذخائر کی موجودگی اس خطے کی معدنی افادیت کو اجاگر کرتی ہے۔
رزمک شمالی وزیرستان کی ایک تحصیل ہے جسے اس کی خوبصورتی کے باعث لٹل لندن بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 2010 میٹر یعنی 6590 فٹ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں گرمیوں میں بھی موسم ٹھنڈا رہتا ہے، جبکہ میرن شاہ اور میر علی میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ برطانوی فوج نے 1923 میں یہاں کیمپ بنایا تھا۔ اس وقت برطانوی فوجی اسے لٹل لندن کہتے تھے۔ یہاں 10,000 فوجیوں کے لیے انتظامات، باغات، کھیل کے میدان، سنیما اور بازار بھی تھا۔ رزمک ویلی پورے علاقے کی سب سے بڑی سیاحتی کشش ہے۔ پہاڑ، سرسبز میدان اور ٹھنڈا موسم اسے پکنک اور کیمپنگ کے لیے بہترین تفریحی مقام بناتے ہیں۔ یہاں واقع الیگزینڈرا فورٹ سیاحوں کے لیے خاص دلچسپی کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ رزمک میں انگریز دور کا بنایا گیا ایئرپورٹ تاحال موجود ہے، جہاں سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ 1976 میں ایک مرتبہ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہمراہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے ایک خصوصی گیٹ تعمیر کیا گیا جسے بے نظیر گیٹ کے نام سے معنون کیا گیا۔ یہ گیٹ آج بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسوب اور ان کے دورے کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح رزمک میں ایک انگریز فوجی افسر کی زوجہ کا فٹ سکیچ تاحال کمشنر کیمپ آفس کی زینت بن کر تاریخ رفتہ کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ رزمک میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قائم کردہ کیڈٹ کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے بے شمار افسران نے پاک فوج، پولیس اور دیگر اہم اداروں میں کلیدی عہدوں پر خدمات سر انجام دے کر اس مادر علمی کا نام روشن کیا۔ شوال بھی شمالی وزیرستان کی ایک وادی ہے جو رزمک کے قریب واقع ہے۔ شوال کی وادی دنیا کے بہترین چلغوزے پیدا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے جنگلات میں چلغوزے کے درخت قدرتی طور پر اگتے ہیں۔ رزمک کی طرح شوال بھی بہت ٹھنڈا مقام ہے۔ شمالی وزیرستان کے لوگ خوش خوراک اور مہمان نواز ہیں۔ روایتی کھانے یہاں کی ثقافتی زندگی کے ترجمان ہیں۔ زندہ دل لوگ مہمانوں کی خاطرداری اور دیکھ بھال میں انتہائی مستعد اور مہمان نواز واقع ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان اپنے قدرتی حسن، دل فریب نظاروں اور معدنی دولت کی بدولت پاکستان کے ماتھے کا جھومر کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہ علاقہ سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔